بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج روزہ کھولنے سے پہلے 10 بار یہ سورت پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، ہر مقصد ہر حاجت پورا ہو جائے گا۔ جو شخص بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت افطاری سے چند منٹ پہلے جب آپ کے سامنے افطاری کا سامان آ جائے اس وقت جو بندہ بھی 10 بار یہ 2 چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا، جو صورتیں میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں، تو وہ بندہ جو کچھ بھی چاہے گا حاصل کر لے گا، جو ساری زندگی اس کو نہ مل سکا۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے انتظار میں تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں خود کا گھر خرید سکوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، وہ اپنا گھر خرید سکے گا۔ یہ عمل کرتے ہی ماہ رمضان کے اندر اس کے پاس نیا گھر خریدنے کے پیسے آ جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص مقروض ہے، وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان تھا کہ کہیں سے اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنا سارا قرضہ اتار دوں، تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ جس کو بھی کسی چیز کی ضرورت تھی، جو کچھ بھی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی ہو گئی جس کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن اس کو نہ ملا، تو وہ آج یہ عمل افطاری کے وقت کر کے دیکھ لیں، کیونکہ رمضان مبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں، تو اس گھڑیوں میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو چاہے مانگ لیں، انشاءاللہ عز و جل رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ افطاری میں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اور یہ خاص افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گی، اور وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ماہ رمضان میں افطاری کے وقت یہ 2 صورتیں پڑھے گا۔ یہ بڑی آسان سی صورتیں، ان کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کون سی پہلے صورت پڑھنی ہے اور کون سی صورت بعد میں پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے۔ ایک صورت سورۃ الفاتحہ ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور نماز میں ہی پڑھی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر بچے کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ عمل بڑا مختصر سا ہے، بڑا طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے مقام حاصل کیے ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، جو کچھ آپ طلب کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے، آج جو شخص بھی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ ماہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ خاص صورتیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ان کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ ایک ایک صورت اتنی پائیدار ہے اور اتنی مضبوط ترین ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنے بھی پریشانی ہو، کوئی مشکل آئے، اچانک کوئی مصیبت آ جائے، اچانک کوئی پریشانی آ جائے، جب آپ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت ان چھوٹی چھوٹی 2 صورتوں کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی آپ کو یہ صورتیں کام دیں گی۔ آپ کو پھر جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا، آپ صرف 10 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ آپ اس صورت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ پھر یوں سمجھے کہ آپ ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے، تو جلدی سے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے جو کچھ آپ مانگیں گے اللہ پاک آپ کو وہ عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی اسی ماہ رمضان میں عطا فرمائی۔ اسی مہینے میں قیام اللیل ہے، کہ اجتماعیت ہے، کہ تلاوت قرآن و انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر، اعتکاف جو ہم ماہ رمضان میں کیا کرتے ہیں، پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ اس مہینے کو بھی اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتی چلوں کہ یہ عمل کچھ نہ ہو، باقی یہ عمل کچھ ہو نہ ہو، یہ عمل لازمی طور پر آپ افطاری کے وقت کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے، بہن بھائیوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بھی افطار کے وقت اس عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد اس کے بہت زیادہ فیض و برکات ان کو نصیب ہوں گی، کیونکہ ماہ رمضان مبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، یعنی کہ رزق اس کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ جتنا بندہ چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے، میرا رزق بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ عمل لازمی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پھر اس کا جو مقصد ہوگا، جو حاجت ہوگی، پورا ہو جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس یہ موقع ہے، آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ یہ چند گھڑیاں ماہ رمضان کی باقی ہیں، اس کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، کیا پتہ اگلے سال ہم اس مہینہ میں زندہ رہیں نہ رہیں۔ آج یہ
موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزر چکا ہے۔ اگر آج بھی ایسے کرتے رہیں، وقت کسی کا نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے، جیسا بھی ہو اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے۔ آج اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہو تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لو، کیونکہ شریعت کی آخری کتاب اور شریعت کے نزول کے ساتھ اس ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں، تو اس لیے یہ مقدس مہینہ ہے اپنے اندر بے پناہ محاسن فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل ہے، اور یہ تمام چیزیں اس مہینے میں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ رمضان مبارک ہجری قمری سال کا 9واں مہینہ ہے، جس میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک چند امور سے قربت کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ مثلا کھانا پینا، بعض مباح کام ترک کر دیے جاتے ہیں۔ کوشش کریں اس مہینے کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل زبان کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور ہر قسم کی مشکلیں آپ کے لیے حل ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے افطاری سے پہلے وضو کر لینا ہے، وضو کر کے آپ نے افطاری کرنی ہے۔ افطاری سے پہلے آپ نے وضو کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے اور آپ نے اس کو حالات وضو میں ہی کرنا ہے۔ بغیر وضو کے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو نہ کریں، وضو کر کے پھر آپ اس عمل کو کریں، یعنی افطاری سے پہلے آپ وضو کر لیں اور پھر افطاری کے لیے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کریں اس ماہ رمضان مبارک میں درود پاک کی کثرت کریں۔ جو دن باقی ہیں، جو گھڑیاں باقی ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا لیں، درود پاک کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کرتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار اور درود پاک کو ضرور جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کے حسن میں بھی نکھار آئے گا اور آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہوگا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرمائے گا۔ جہاں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ تو آپ اپنے عمل کے شروع میں آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو اور مجھے ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ نے سورت پڑھنی ہے وہ سورت فاتح ہے۔ سورت فاتح کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، تو آپ سورت فاتح کو آپ نے کتنے مرتبہ پڑھنا ہے یا آپ توجہ سے سن لیجیے۔ سورت فاتح کو آپ تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورت فاتحہ کو سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بیماروں کے لیے شفا موجود ہے۔ کسی بھی مریض کے اوپر آپ اس کو دم کر کے پلا سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی مریض ہے تو آپ اس پر سورت فاتح دم کریں اور پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سورت کی برکت سے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ نے 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، یعنی 10 بار آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک اور سورت پڑھنی ہے، اور وہ سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص کی فضیلت اور اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کو پڑھنے کی برکت بھی بہت زیادہ ہے۔ سورت فاتحہ کو پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل بہت سے مقاصد، بہت سی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ سورت اخلاص کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس سورت کو سورت توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورت اخلاص کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس سورت کا مقام اور شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو 1 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 پارے قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو 3 بار پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کو بڑھا کر کئی گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب 700 گنا تک بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اس عمل کو کریں گے، سورت اخلاص کو پڑھیں گے، محبت کے ساتھ پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
اگر آپ اخلاص کی نیت سے پڑھتے ہیں تو 10 گنا سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ افطاری کے وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس وقت یہ خاص عمل آپ نے کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی کے مطابق ہی کیجیے گا۔ اس لیے یہ خاص وقت میں خاص طریقہ کار کے مطابق کریں تو انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ ایسے غیب کے خزانے آپ کے لیے کھلیں گے، ایسے غیب کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے کہ پھر آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھ کر آپ اس عمل کو کریں۔ جب آپ یہ دونوں صورتیں 10 بار پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ نے اس کے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور افطاری کی دعا بھی پڑھیں، اتنے میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا۔ آپ نے ساتھ افطاری کی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بھی دعا کر لیں، تو افطاری کی دعا پڑھ کر آپ روزہ افطار کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح آپ جو حاجت کریں گے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ رمضان کی چند گھڑیاں ہیں، آپ ان گھڑیوں میں یہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، بڑی سے بڑی پریشانی اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا، تو آپ یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں اور افطاری کے وقت آپ اس خاص عمل کو کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے، رمضان مبارک کی برکت سے، ان قبولیت کی گھڑیوں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے افطاری کے وقت وضو کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جو آپ کی دعا ہوگی وہ قبول ہو جائے گی، جو حاجت ہوگی، جو مقصد ہوگا اللہ پاک وہ پورا کر دے گا۔ جو آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل، رمضان مبارک کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا غیب سے عطا فرمائے گا کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہ اس مہینہ کی برکت سے آپ پر کرم فرما دے گا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔